السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ میری جانب سے آپ سبھی حضرات کو، تمام ہی بھائی بہنوں کو نئے سال کی ڈھیر ساری مبارکباد۔ اللہ رب العزت یہ سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے، ایسے فیصلے فرمائے۔ اس سال میں ہمیں اللہ کی خوب عبادت کرنے کی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات، رسومات اور خرافات اور گناہوں سے اور محرمات اور مکروہات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم عزیزوں اور دوستو، نیا اسلامی سال یہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور محرم الحرام یہ اسلامی تقویم اور ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اب نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح انگریزی تاریخ ہم یاد رکھتے ہیں اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کے کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں ہجری سال کو اور ہجری تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو، اسلامی تقویم کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے اپنی زندگی میں اس کے اعتبار سے اپنے کام کاج کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تقویم ہجری یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلامی تاریخ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم لوگوں کا بیڑا اس لیے غرق ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں خصوصی طور پر دی تھی، ان نعمتوں کو ہم نے ترک کر دیا اور یورپین تہذیب یا دیگر اقوام کے تہذیب کو ہم فالو کرنے لگ گئے۔ آج ہم خود انگریزی تاریخ کو یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، انگریزی تاریخ کے مہینوں کے نام ہمیں معلوم ہیں، ہمارے بچوں کو معلوم ہیں، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھ لے کہ بھئی کون سا اسلامی سال چل رہا ہے، کون سی ہجری چل رہی ہے، کون سا مہینہ ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ہم ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا تعلق ایسے قوم اور مذہب سے ہیں کہ جس کی اپنی ایک تہذیب ہے، جس کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ کسی دوسری قوم کی اتباع کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن آج ہم ذرا سی باتوں میں تہذیب اسلامی کو چھوڑ کر، اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر ہم یورپین تہذیب کی یا دیگر اقوام کی تہذیب کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تو بہرحال نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی سال کی تاریخ، اس کے مہینے اور ہجری اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد اسے کروانا چاہیے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی تقویم اور ہجری تقویم کی حفاظت یہ فرض علی الکفایہ ہے، یعنی اگر تمام مسلمان اس اسلامی تاریخ کی حفاظت کو چھوڑ دے اور سب کے سب اس اسلامی تاریخ کو بھلا دے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اپنے روزمرہ کے کام کو اور ایسے جو بھی کام ہیں جو تاریخ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ایسے تمام کاموں کو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چونکہ فالو کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کرتے ہیں، اور آپ سے بہترین طریقہ دنیا میں نہ کسی کا ہوا، نہ کسی کا قیامت تک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا، ہم اسے دیکھیں گے تو حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلہ ہلال یمن و برکت، اے اللہ اس مہینے کے چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا بنا دے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ اللہ اس نئے چاند کو ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر خیر و برکت کے ساتھ طلوع فرما، امن و سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، ایمان و سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ رب العزت ہے۔ اسی طرح احادیث میں نئے سال کی ابتدا میں یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو لوگ کیسی بدتمیزیاں قائم کرتے ہیں اور نیو ایئر کے نام سے پارٹیاں مناتے ہیں، لیکن اسلام ایسے سارے خرافات سے اپنے ماننے والوں کو محفوظ رکھتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہو
تو اللہ رب العزت سے اس نئے سال کی خیر و برکت کو مانگے، اللہ رب العزت سے اس نئے سال کے امن و سلامتی کو مانگے، اور گزشتہ سال میں جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ رب العزت سے ان گناہوں کی معافی مانگے۔ تو یہ دعا پڑھے، اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو یہ دعا نئے سال کی ابتدا میں پڑھنا چاہیے کہ اے اللہ اس نئے سال کو